جناب ذاکر نائک صاحب مشہور مبلغ، وہ کہتے ہیں مولویوں کے راک سٹار، وہ پاکستان میں اپنا سرکاری دورہ اسٹیٹ گیسٹ کے طور پر اپنا دورہ مکمل کر کے چلے گئے. لیکن اس دورے کے بعد بہت ساری گفتگو ہے جو ان سے متعلق ہو رہی ہے، اور اس دورے میں انہوں نے جو باتیں کی ہیں، کئی متنازع باتیں ہیں، وہ میں چاہتا ہوں کہ ری کیپ کی صورت میں آپ کے سامنے آئے. انہوں نے جنسی حملوں سے متعلق بات کی، انہوں نے محرم نامحرم والے معاملے پہ بات کی، انہوں نے پی آئی اے سے متعلق بات کی. کئی ایسی باتیں ہیں جو مضحکہ خیز حد تک بری ہے، پست ہے. پاکستان ایک ایسا معاشرہ ہے جو ترقی یا روشن خیالی کی بجائے ایک مذہبی ڈگر پر ہے. ریاست میں اوپر بیٹھے ہوئے لوگ، ان کا فائدہ چونکہ مذہب فروشی میں ہے، تو اس ریاست کے آغاز سے اب تک مذہب فروشی ہی جاری ہے. بچوں کو سائنس پڑھانے کے لیے نکلیں گے تو آگے مذہب پڑھائیں گے، جغرافیہ پڑھانے نکلیں گے تو مذہب، ریاضی پڑھانے نکلیں گے تو مذہب، حیاتیات پڑھانے نکلیں گے تو مذہب، کیمیا پڑھانے نکلیں گے تو مذہب، فلکیات پڑھانے نکلیں گے تو مذہب. یعنی مذہب سے باہر گفتگو ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ مذہب کوئی بری شے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہب اور دیگر علوم، ان کو مکس اپ نہیں کرنا چاہیے. یہ الگ الگ ڈسپلنز ہیں. مذہب کا دائرہ مختلف دائرہ ہے. پاکستان میں اس کو مکس اپ کرنے کے لیے ایک اور کنفیوژن پیدا کر دی گئی ہے، اور وہ یہ کہ جی یہ مذہب نہیں، دین ہے اسلام، اور دین تو ہر چیز ہے. اور حالانکہ دنیا یہ سارے تجربات کر کے دیکھ چکی ہے. دنیا کا وہ معاشرہ جہاں علوم کے اندر مذہب داخل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، نہ وہاں علوم رہتے ہیں، نہ وہاں مذہب رہتا ہے. اس وقت بھی آپ کے ہاں بھی، پاکستانی معاشرے میں بھی مذہب زبانی کلامی طور پر تو آپ کو نظر آئے گا، لیکن کردار میں کہیں مذہب موجود نہیں ہے. ہر وہ بات جو مذہب منع کرتا ہے، ہر وہ اخلاقی قدر جس کی مذہب ترویج کرتا ہے، وہ موجود ہی نہیں ہے. کہا جاتا ہے جھوٹ نہ بولو تو جھوٹ بولا جاتا ہے. کہا جاتا ہے چگلی نہ کرو تو چگلی کی جاتی ہے. کہا جاتا ہے ماں باپ کا خیال رکھو تو ماں باپ کا خیال نہیں رکھا جاتا. کہا جاتا ہے علم حاصل کرو تو علم حاصل نہیں کیا جاتا. کہا جاتا ہے کہ اپنے ذہن، اپنے افکار سوچ پر ڈالو تو سوچنے سے دوری اختیار کر لی جاتی ہے. یعنی ہر وہ ہے جس کی ترویج ہوتی ہے، اس کی عملی طور پر مخالفت ہوتی ہے، حالانکہ نظری طور پر اس کے نعرے بھی لگائے جاتے ہیں. ملاوٹ ہو کہ بد کرداری ہو کہ لوگوں کے غربت پر تانا زن ہونا ہو، ان کا مذاق اڑانا ہو، انہیں ذلیل کرنا ہو، ایک مستحکم معاشرے کی بنیاد رکھنا ہو، ہر چیز میں آپ کو نظر آئے گا کہ مذہبی تعلیمات موجود نہیں ہیں. لیکن مذہبی تعلیمات پر بات چیت ہر وقت کا حصہ ہے. ہر وہ شخص پوری منافقت کے ساتھ گفتگو کرے گا، لیکن جب عملی طور پر وہ ایک انتہائی گھٹیا کردار کا حامل نظر آئے گا. اور اس میں سب سے آگے آپ کو مذہبی طبقہ اور مولوی نظر آئیں گے، جو بات کریں گے اسی کی عملی طور پر رد بھی پیش کریں گے. مزے کی بات دیکھیں کہ توہین کے نام پر بدترین توہین کرتے ہوئے نظر آئیں گے، علم کے نام پر بدترین جہالت کا مظاہرہ کریں گے. یعنی ہر وہ چیز جو کردار سے جڑی ہوئی ہے، اس کے یہ سراسر مخالف ملیں گے. آپ ایک ایسے معاشرے کا حصہ ہیں جہاں کہا جاتا ہے کہ کتاب پڑھ لی تھی اس نے اس لیے پاگل ہو گیا، یہ زیادہ کتابیں پڑھتا ہے اسی لیے اس کا دماغ چل گیا ہے، یہ مطالعہ کرتا ہے اس لیے بدتمیز ہو گیا ہے. یعنی حالات یہ ہیں. یعنی جس معاشرے میں روشن خیالی گالی ہے، جس معاشرے میں لبرل یعنی آزادی پسند ہونا گالی ہے، جس معاشرے میں سیکولرزم یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے تمام مذہب کا ماننے والا یا تمام مذہب کی عزت کرنے والا یا مذہب اور ریاست کو الگ الگ سمجھنے والا، اسے کہا جاتا ہے یہ لادین ہے. ایک ایسا کنفیوژن کا معاشرہ ہے یہ. ایسے معاشرے میں ظاہر ہے دنیا سے بڑے دماغ تو وہاں آئیں گے نہیں. وہاں بلائے جائیں گے ذاکر نائک طرز کے لوگ، اور پھر وہ آ کے وہاں وہی زہر اگلیں گے جو زہر ان سے منسوب ہے. وہ فرماتے ہیں جنسی زیادتی سے متعلق ان کی ایک تقریر دیکھنے کو ملی، اور اس میں وہ فرماتے ہیں صاحب کہ جنسی زیادتی اگر کوئی شخص کرتا ہے، یعنی جنسی زیادتی کا مجرم ہے، تو اسے 5 کام کرنے چاہیے. اچھا مزے کی بات ہے کہ 5 کام کی جگہ بتائے انہوں نے 4. ایک کہتے ہیں کہ جی
اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس نے غلط کام کیا ہے، اور وہ رک جائے اور معافی مانگ لے، اور ساتھ ہی وہ یہ طے کر لے کہ آئندہ نہیں کرے گا. That's it. تو یعنی جس نے جرم کیا ہے اتنا بدترین، اسے معافی اس کے بعد. اور خاتون، انہیں جی خاتون ہے تو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس نے کپڑے کیسے پہنے تھے. کیونکہ اگر اس نے کپڑے خراب پہنے تھے، یعنی جو مولوی صاحب کے مطابق خراب ہیں، جس میں دعوت گناہ تھی مولوی صاحب کے مطابق، تو پھر تو قصور لڑکی کا ہے. اور اگر کپڑے بھی اچھے پہنے تھے، یعنی کپڑے بھی مولوی صاحب کے مطابق اچھے پہنے تھے، ماڈسٹ بقول ان کے، تو اور پھر بھی ایسا ہو گیا ہے تو اسے خدا کا امتحان سمجھ لے. یہ ہے حالت. اس پر تبصرے کی ضرورت میرے خیال میں ہے نہیں. اس سے پہلے آپ نے منور حسن صاحب جو جماعت اسلامی کے رہنما ہوا کرتے تھے، ان کا بیان تھا کہ جب کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے جنسی زیادتی کا، تو خاتون کو چاہیے کہ خاموش ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ اگر اس نے واقعی اس پر مقدمہ چلانا ہے تو 4 گواہ لانے پڑیں گے، یعنی 4 گواہ جو دیکھیں یہ سب کچھ، روکے نہیں، دیکھیں، ان کے سامنے یہ سب کچھ ہو، وہ متقی اور پرہیزگار بھی ہوں، جھوٹ بھی نہ بولتے ہوں، اور یہ سارا کام اپنی آنکھوں سے دیکھیں بھی اس خاتون کی مدد کرنے کی بجائے، وہ آ کے گواہی دیں گے تو پھر پرچہ کٹ جائے گا. اس پر تبصرہ کریں گے تو ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کی دل آزاری ہو جائے. دوسرا انہوں نے فرمایا جی کہ پی آئی اے، حالانکہ انہوں نے خود تو پی آئی اے میں سفر کیا نہیں، ان کے غالباً عملے نے کیا. وہ عملہ کتنا بڑا تھا اس کے آپ اندازہ لگائیے کہ کیمرے ویمرے اور اس کا سامان، یعنی کوئی پروڈکشن ہاؤس جاری ہے، جیسے کوئی مبلغ نہ ہو گئے، ایک ویڈیو میکر ہو گئے. اور اس میں انہوں نے فرمایا جی کہ وہ جو عملہ ہے اس کا، میں نے کہا جی کہ 1000 کلو زیادہ ہے پی آئی اے سے. یعنی ایک تو حالت یہ ہے، جو غریب کا بچہ ہوتا ہے نا، اس کو ہر کوئی تھپڑ مار کے چلا جاتا ہے. پاکستان کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہے. معاملہ یہ ہے کہ یہ آ کے ریاست ان کو بلا رہی ہے سرکاری گیسٹ کے طور پر، سرکاری مہمان کے طور پر. ان کا حال یہ ہے کہ یہ اس ملک کے ساتھ یہ کر رہے ہیں کہ جی وہ میں ہندوستان وہ ہوتا جو ان کو آنے بھی نہیں دیتا. ان کے ہاں پابندی لگی ہوئی ہے ان کے آنے پر. تو کہہ رہے اگر میں ہندوستان میں ہوتا تو مجھے تو 1000-1500 کلو گرام تو ایسے ہی چھوڑ دیں گے. تو میرا تو 1000 کلو گرام کے ساتھ تھا. تو میں نے کہا، تو انہوں نے کہا جی کہ 500، یعنی آپ 50% آپ کو رعایت دے دیں گے. اس سے اندازہ لگائیے. اور یہ اس کی شکایت کر رہے تھے کہ جی ہندوستان میں ہوتا تو میرے تو ہندو دوست جو ہیں وہ بھی چھوڑ دیتے. پھر وہ محرم میں نامحرم والا جو معاملہ تھا وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا. وہ یہاں پر ان کے جو مولویوں کے چیلے ہیں وہ بتا رہے تھے کہ جی وقت کی کمی تھی، یا وقت کا طے شدہ اسکیجول کا معاملہ تھا. نہیں، وہ معاملہ یہی تھا. وہ عاطف صاحب آپ نے 4-5 سال کی بچیاں کہہ دی. چلو 4-5 سال کی بچیاں تو میں نے وہ ایک میٹافورک بات کی تھی، لیکن وہ کیا تھی ان کی عمر؟ 8 سال، 10 سال، 12 سال، 14 سال بچیاں ہیں یار آپ کی. وہ شرم آنی چاہیے آپ کو کہ وہ یتیم خانے میں آپ گئے ہیں. وہ بچیاں جو اس عذاب میں پلی بڑی ہیں کہ ان کا باپ نہیں ہے، گھر سے دور، ماں باپ کے سائے سے دور. ایسے میں اسلام کا ایک مبلغ جاتا ہے اور ان کو دوبارہ یقین دلواتا ہے کہ آپ کا باپ کوئی نہیں ہے، کیونکہ میں تو باپ نہیں ہوں آپ کا. اور بدتمیزی دیکھیے کہ اس کی وضاحت دیتے ہوئے کہتے ہیں وہ عورتیں تھیں. اتنے بے شرم لوگ ہیں یہ. ان بچیوں کو کہہ رہے ہیں وہ عورتیں تھیں جو ایک یتیم خانے میں پل رہی ہیں. ان بچیوں کے بارے میں بات یہ ہے کہ اسی کردار کے لوگ، ایسے گھٹن زدہ معاشرے میں اسی کردار کے لوگ آئیں گے. اور یہ جو اوپر بیٹھی ہوئی اشرافیہ ہے وہ آپ کو اسلام کے نام پر، مذہب کے نام پر اسی طرح بے وقوف بنائے گی اور بناتی رہے گی. اور آپ کے اپنے اندر لوگ شامل ہیں جو اس جہالت کے پروموٹرز ہیں، مذہب کے نام پر جہالت کے. یعنی ایک مذہب جس نے ابتدا سے لے کے انتہا تک، اقرا سے لے کے والناس تک علم کی تربیت دی ہے، تاکید کی ہے، نکلو گھر سے، پڑھو، مطالعہ کرو، کائنات کو جانو. کائنات سے متعلق قرآن میں ہر آیت کے ساتھ لکھا ہوا ہے فکر کرو. یہ فکر کرنے والوں کے لیے، غور کرو. یہ غور کیا ہے؟ کائنات کا غور کیا ہے؟ کائنات کے غور کو سائنس کہتے ہیں. میں یاد ہے کہ بہت عرصے پہلے میں پاکستان گیا تو وہاں ایک بچہ تھا، اس نے کہا جی کہ عاطف صاحب انسان تو کوئی 1.5 لاکھ سال سے، ہومو سیپینز یہاں زمین پہ ہے نا، 1.5 لاکھ سال سے، تو یہ ساری ترقی پچھلے 300 سال میں کیوں ہوئی ہے؟ تو میں نے کہا صاحب بات یہ ہے، مجھے زیادہ تو نہیں پتا،
لیکن میں صرف یہ بات جانتا ہوں کہ اس 1 لاکھ سال تک یا 1.5 لاکھ سال تک وہ انسان کائنات سے باتیں کرتا رہا ہے، اور پچھلے 300 سال انسان نے کائنات کی بات سننے کی کوشش کی ہے، کائنات کی سرگوشیاں سننے کی کوشش کی ہے۔ سائنس کائنات کی سرگوشیاں ہیں۔ اپنے بچوں کو اس دنیا کے بے شمار علوم کی تعلیم دینے کی بجائے آپ ان مولویوں کے حوالے کر دیں گے، ان کے مسائل دیکھ لیں، ٹی وی پر بیٹھتے ہیں، ہر روز وہی مسئلہ ہے۔ عام بات یہ ہے کہ جب تک یہ بچے غور نہیں کریں گے، واقعی علم حاصل نہیں کریں گے، تو آگے کیسے بڑھیں گے؟ ہماری دادی کہا کرتی تھی کہ کائنات کا سب سے بڑا عالم ہمارا پیغمبر ہے، اور وہ سب سے زیادہ جو دعا مانگتا ہے وہ ہے اے خدا میرے علم میں اضافہ کر۔ تو ہم لوگوں کو تو سر تا پا علم کے لیے غرق رہنا چاہیے، لیکن ہمارا کردار بالکل مختلف ہے۔ ہمارے ہاں وہ تبلیغ بہت ہے، ہمارے ہاں نظریہ بھی بہت ہے بولنے کے لیے، لیکن کردار نہیں ہے۔ اقبال کا شعر تھا کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی تو یہ بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک تو آئے، کچھ دن رہے پاکستان میں، اور پاکستان کی برائیاں کرتے ہوئے، پاکستان ایئر لائن کی برائیاں کرتے ہوئے، پاکستانی معاشرے پر پھپتی کستے ہوئے وہ چلے گئے۔ پاکستان میں پہلے سے موجود شدت پسندی میں مزید اضافے میں اپنا ہاتھ بھی ڈال گئے، خواتین سے متعلق بدتمیزی اور بد تہذیبی کے اندر اپنا حصہ بھی ملا گئے۔ لیکن ہم خود سے سوال کرنے سے بطور فرد، بطور انسان اب تک قاصر ہیں کہ ایسے لوگ کب تک اشرافیہ کے بہاف پر آئیں گے، ہمارے اندر ایک مداری کی طرح کوئی تماشا لگائیں گے اور چلے جائیں گے، ہمارے سماج کو گالی دیتے ہوئے، ہمارے ملک کو گالی دیتے ہوئے، ہماری اجتماعی ذہنیت کو، اجتماعی دانش کو گالی دیتے ہوئے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ان سارے معاملات جو میں نے آپ کو بتایا ہے، ان پر آپ کی رائے کیا ہے؟ اپنی رائے ضرور لکھیے گا۔ اپنا خیال رکھیے۔ آداب۔